بلکہ اسی حدیث کے آخر میں بلغوا عنی ولو آیا، جو مجھ سے سنو آگے. اس کو دیکھو پوری حدیث اگر پڑھ لیتا نا تو اس کی بات کا جواب تھا. بلغوا عنی ولو آیا، جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. رب حامل فقہ غیر فقیہ، اس لیے کہ بہت سے لوگ حدیث کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ تم پہنچاؤ گے تو عین ممکن ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے جو اس کا مطلب سمجھتے بھی ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ. ایک وہ جو صرف جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور ایک وہ جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اگر حدیث ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی تو امت کو نبی دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہ کرتے. تو دیکھو پہنچانے والی حدیث کو کس پہ فٹ کر دیا. اگلا سوال ہے، محدث اور فقیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا حدیث سے مسائل نکالنا صرف فقہاء کا کام ہوتا ہے اور محدث صرف ریکارڈ کیپر کا کام کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو بلغوا عنی ولو آیا والی بات کہاں تک صحیح رہ جائے گی؟ پلیز اس کی وضاحت فرما دیجیے. اس سوال میں سے جو مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ آپ کو نہیں آ رہی. یہ کتنا خطرناک سوال ہے. بیسیکلی اسلام کی ہسٹری کے اندر دو پارٹیاں رہی ہیں. ایک کیٹیگری ہے جنہیں محدثین کہا جاتا ہے جی، اور دوسری کیٹیگری ہے جنہیں فقہاء کہا جاتا ہے. اب محدثین چونکہ اسٹرکٹلی جڑے ہوتے ہیں نبی الاسلام کے فرامین کے ساتھ، اور سارا کے سارا دین کی خدمت کی ہی محدثین نے ہے. ان محدثین نے جو بیک وقت محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. ٹھیک ہے. محدث کا مطلب ہے حدیث روایت کرنے والا. ایک لفظ ہے محدث زبر کے ساتھ، جس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. جی، لیکن وہ بھی نہیں ہے. ان کے دل میں بھی کوئی بات نہیں، اللہ کی جیسے وحی کے طور پہ نہیں ڈالی گئی. ویسے کو مشورہ آ جائے دماغ میں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، کئی مواقع پہ انہوں نے مشورہ دیا اور وہی آیات نازل ہو گئی. محدث حدیث روایت کرنے والا. فقہ کہتے ہیں عربی میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں جی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. لاجیکلی تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ جس انٹینشن کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ پیچھے نیت درست نہیں ہوتی ہے. اس میں وہ ہمارے محدثین کو بھی محدث کہہ کے بیسیکلی گالی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، ریکارڈ کیپر ہیں، ان کو کیا پتا اس حدیث سے کیا نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ان کا کام ویسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو آپ پتہ ہے اس نے کون سا نسخہ نکلا ہے. جو دوائیاں بیچنے والے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دوائی میں نے اس ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر اعتماد کرنا ہے. وہ صرف دوائیاں کیپ کرتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دوائیاں اس طرح کیپ نہیں ہوئی ہوئی ہیں جس طرح حدیثیں کیپ ہوئی ہیں. وہ تو بڑی محنت سے ہوئی ہیں. امام بخاری باقاعدہ فقیہ ہیں، ہر حدیث سے وہ رزلٹ نکالتے ہیں اور باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ بناتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضور کے بڑے لاڈلے صحابی، سفر و حضر میں حضور کے نالین مبارک اپنے ساتھ رکھتے تھے. صاحب النالین مشہور تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کا تشہد اس حالت میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے کہا کہ پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ جو مشہور ہے نا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، بالکل جعلی کہانی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا عبدہ و رسولہ تک. تو اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. اس حدیث کو کئی جگہ لے کے ہیں، کئی رزلٹ اس حدیث سے نکالے ہیں. کتاب الادب چیپٹر میں جو سلام والا چیپٹر ہے نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے، دو ہاتھ سے مسافے کا جواز. کتنے امام بخاری کا دماغ گیا ہے جتنے والے حدیثوں میں نہیں گیا. اونٹ چلا جاتا ہے ویسے میرے لیکچرز تو بعد. وہ تو جان بوجھ کے ایک ہاتھ، میں تو اہل حدیثوں سے لیتے ہی دو ہاتھ کے ساتھ ہوں، اور کسی کے ساتھ ایک ہاتھ سے ہوں. اہل حدیث نہ میں دو ہاتھ نہ لینا. میرے دو ہاتھ کے مسافے پہ بھی کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. تو امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ دو ہاتھ سے مسافے کا جواز، کہ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دو ہاتھ سے بھی مسافہ کیا جا سکتا ہے. ویسے تو امام بخاری کی ایک علیحدہ سی کتاب ہے
الادب المفرد، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سلمہ ابن اکوا کو 2 تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ، یہ 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ رسول اللہ کے 2 ہاتھ تھے ابن مسعود کے کیس میں، ادھر یہ کہتے ہیں یہ میرے 2 ہاتھ ہیں. وہ تابعین اٹھ کے ان ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے، تو 2 ہاتھوں سے بیعت کی. تو اس پہ امام بخاری نے باب باندھا 2 ہاتھ سے مسافر کا جواز. اس طرح کئی ایک امام بخاری رزلٹ نکالتے ہیں. تو امام بخاری بیک وقت محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ 2 کیٹیگریز اس حوالے سے تو ہیں کہ کچھ محدث جو ہیں وہ اس طرح فقیہ نہیں ہوتے. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی فقیہ نہیں ہوتے، ایسا تو نہیں ہوتا. امام مسلم نے اپنے کسی حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ نہیں باندھی، بعد میں امام نبوی نے باندھی ہے، تقریباً امام مسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد، 350 سال کے بعد. لیکن امام مسلم نے جو ترتیب مسلم کی دی ہے وہ خود ہی بتاتی ہے کہ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے. حضرت علی کی شان میں جو حدیث آئی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کو حضرت علی کے فضائل میں نہیں لکھا، کتاب الایمان میں لکھا ہے امام مسلم نے کہ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. حالانکہ اس کو حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی ڈال سکتے تھے، وہاں نہیں ڈالا. بڑی ترتیب سے انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. گھوڑوں کے دموں والی حدیث جس کو پکڑ کے رفع الیدین پہ لگاتے ہیں، امام مسلم نے ترتیب سے حدیثیں جمع کی ہیں، جہاں پہ سلام والی حدیثیں آتی ہیں وہاں جا کے اس کو ڈالا ہے تاکہ کل کو کوئی قیام والی میں نہیں ڈالا، ورنہ انہوں کہنا تھا قیام والا رفع الیدین ہے. بڑی انٹلیکچوئل امام مسلم نے کمال ترتیب لکھی ہے، اور یہ ان کی للہیت تھی کہ انہوں نے حدیثوں سے رزلٹ بھی نہیں نکالے. یہ بتانے کے لیے میرا خیال ہے انہی کو میسج دیا تھا کہ حدیث سے کوئی بندہ بھی رزلٹ نکال سکتا ہے، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے، کامن سینس. میں اس کو چھوڑتا ہوں، تم خود احادیث دیکھو، پتہ چل جائے گا. بہرحال جو بہت دقیق بحثیں ہیں وہ تو ان سے بھی نہیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے تو یہ تقلید کر رہے ہیں. فقیہ تو ان میں بھی کوئی نہیں پیدا ہوا ابھی تک، ورنہ تقلید کر رہے ہوتے پرانے اماموں کی. اور جدید مسائل میں آج کے علماء سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ان کے مقلد ہیں؟ وہ بہت دقیق مسائل ہیں جس میں کو بہت انٹلیکچوئل لوگوں کی ضرورت ہے. یہ پتہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو وہ فوراً سوچے گا یہ تو یا علی مدد کہنا غلط ہے، تو ڈائریکٹ اس آیت سے مسئلہ نکال لے گا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ فقیہ کا کام ہے، آپ صرف اس کو آگے بلغوا عنی ولو آیا، اس کو آگے ہی پہنچاؤ، عمل کوئی نہ کرو. یعنی کام چک کے رکھو، آگے ہی چھوٹی آؤ، آپ کوئی نہ عمل کرو. یہ تو ہو گیا ایک مثال حنفیہ بریلویہ کے لیے. اب حنفیہ دیوبندیہ کے لیے بھی قرآن میں ایک بندہ آیت پڑھتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچی ہو. تو اگر کوئی دیوبندی آئے یہ پڑھے گا آیت سورہ نساء کی 171، وہ کہے گا واقعی اللہ کے بارے میں تو پھر ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ المہند میں کیوں لکھا ہے علماء دیوبند نے کہ نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش، کرسی اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے؟ تو یہ انہوں نے کس آیت سے نکالا ہوگا؟ دماغ سوچے گا نا. پھر وہی دیوبندی اگر بخاری کی حدیث پڑھ لے کہ اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان بلند کی تھی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو وہ سوچے گا یار یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہوگی کہ اللہ اور رسول کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کہ نبی کی قبر اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی سے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے افضل ہے. یہ کہانی کرائی ہے نا ایک، قرآن اس میں کہیں ہوتی تو ہم اسے کہانی کبھی بھی نہ کہتے. اس لیے آپ دیکھیں سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے، کہتے ہیں کوئی رکھ لے تب بھی ٹھیک، نہ بھی رکھے تب ٹھیک. کڈی وڈی کہانی ہے نا، تانوں نہیں چھڈنا، گھر تک پہنچاواں گے. رکھ بھی لے ٹھیک، کتوں کتنے لکھے ہے؟ کولوں کہانی بنائی، یہ اس لیے بنائی تاکہ سانو چھیڑے کوئی نہ. ٹھیک ہے نا. تو سر وہ ایک مفتی کی توبہ کہانی آپ دیکھ لینا، پھر ہم نے اپلوڈ کی ہے نا، کیسے اس نے پینترے بدلے ہیں. اور اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ مفتی صاحب نے ہمارے مسلک کے دیوبند کو بہت بدنام کروایا. اس سے بہتر تھا مفتی صاحب خاموش ہی رہتے. میں باقی مفتیوں سے بھی کہوں گا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، کہ میرے بارے میں کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں. یہ آپ میرے بارے میں کلپ نہیں بنا رہے ہوں گے، یہ آپ اپنے آپ کو خود مشین کے اوپر چڑھا رہے ہوں گے. اور مشین پہ کوئی بندہ چڑھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قیمہ بن کے دوسری طرف نکلتا ہے. اللہ یہ کہ کوئی صحیح بات کرے، ہم انشاءاللہ رجوع ریکارڈ کرا دیں گے، ضرور رجوع ریکارڈ کروائیں گے. اللہ کے فضل سے ہم نے کئی معاملات کے اندر رجوع ریکارڈ کروایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ریکارڈ کروائیں گے. لیکن بات کوئی ہونی چاہیے.
تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں، یہ فقہا کا کام ہے، بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں، یہ تو صرف آپ نے روایت کرنا ہے، اور روایت کرنا حدیث کے بارے میں ہے جی، اور وہ بھی اس طرح نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے اسی طریقے سے پہنچا دیں. اور بعض اوقات کوئی شخص جو علم پہنچا رہا ہوتا ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس علم پہنچا رہا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو پہنچا رہا ہوتا ہے وہ اتنا فقیہ نہیں ہوتا، وہ اس میں اس طرح کی فقاہت نہیں رکھتا بنسبت اس کے کہ جس کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو سر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ اس سے پھر تو یہ بھی رزلٹ نکلے گا کہ جن صحابہ نے تابعین کو علم پہنچایا ہے پھر آپ ان تابعین کو ان صحابہ سے اوپر مانے نا، کیونکہ پہنچانے والے وہ تھے، جن کو پہنچایا جا رہا ہے وہ تابعین ہے. اس سے بڑی حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، جو یوم النہر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہے، جس میں آپ فرمایا میرا یہ پیغام باقی امت تک پہنچا دینا. بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جس کو پہنچایا جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ حدیث روایت کر کے محدثین کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے. بے شک. سر آج دیکھ لیں سعودی عرب کا ٹی وی ہے لیکن کسی عربی محدث کا نام نہیں اس پہ چل رہا ہوتا. رواہ البخاری، بخاری تو رشیا سے آئے ہیں. رواہ المسلم، مسلم تو ایران سے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، نیشا پور ایران میں آج بھی شہر ہے، کوئی شہریہ قبیلہ وہیں پہ رہتا تھا. جی. رواہ ابو داؤد، ابو داؤد افغانستان کے خراسان کے رہنے والے تھے. ترمذی، ترمذ آج بھی ایک شہر ہے افغانستان کا جہاں کے امام ترمذی رہنے والے تھے. یہ پاکستان نے سپلائی لائن امریکہ کی بند کر دی تھی تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ ترمذ اسٹیشن کا نام سنا تھا. تو ترمذی افغانستان میں ترمذ شہر ہے. یہ سارے کے سارے 6 کے 6 امام نان اور عربک ہیں. اور فقہ میں بھی آپ دیکھ لیں ایک امام مالک کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کہ وہ عربی ہیں، ادروائز باقی سب کے سب اجمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں. یہ جو یہ روند مارتے ہیں نا کہ فقہا محدثین کی بحث کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھو. جب ان سے پوچھے آپ فقیہ ہیں تو کہیں گے ہم بھی نہیں ہیں. پھر ان کو فقیہ لبدے رہو، تو ان فقیہ لبدے رہو اور قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے اے مسئلہ، پھر ان تھی لبدے رہو تو انہوں لبڑا ہی نہیں. سر قرآن کے بارے میں نہیں، قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے آسان ہے. ہے کوئی سمجھنے والا پورے قرآن میں کہیں ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے بڑا مشکل ہے کوئی اس سے دور بھاگنے والا؟ یہ آیت کوئی نہیں ہے. لیکن دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورۃ القمر میں 4 دفعہ آئی ہے کم از کم، ٹھیک ہے 5 دفعہ بلکہ. تو قرآن سے ہم نصیحت ہی حاصل کرتے ہیں، ہم مسائل نہیں نکالتے. اور میں نے ان کو بتایا کہ مسائل تو اللہ کے بندو تمہارے علماء بھی نہیں نکال سکتے. کئی سائنٹیفک فیکٹس پہ آیات ہیں جو آج ہمارے علماء کو سائنس آتی نہیں، پرانے کو بھی نہیں آتی تھی. میں نے بتایا امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے. امام غزالی سے بڑا کوئی فقیہ ہے عرب و عجم میں؟ ان سے بڑا کوئی مفسر ہے؟ ان سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ اور غلطی کتنی بڑی کھا گئے کیونکہ علم غیب نہیں تھا ان کو. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا نہیں، 1060 گنا بھی نہیں، 1,60,000 گنا بھی نہیں، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو یہ ہمیں کسی ہمارے بزرگ اور فقیہ نے تو نہیں بتایا. اچھا یہ تیل جو دریافت ہے وہ کس مفسر نے کیا تھا؟ مجھے ان کا نام اتر رہا ہے. سر ایڈون تھے لیکن مفسر نہیں تھے، وہ امریکہ میں تھے، پنسلوینیا میں انہوں نے تیل کا کنواں دریافت کیا تھا. اچھا سر یہ جو گھڑی ہے یہ کس حافظہ اللہ نے بنائی تھی جس کے اوپر نمازوں کے ٹائم چل رہے ہیں؟ اور یہ پرنٹنگ پریس جس پہ بخاری مسلم اور یہ مشکات قرآن پاک چھپ رہے ہیں اتنے خوبصورت، یہ کس رحمت اللہ علیہ نے اور کس دامن برکات مالیہ نے بنایا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھوڑے پلے، بزرگاں نے رونے روندے رہندے ہو بہ کے. ٹھیک ہے، اس طرح نہ کیا کریں، احادیث کا محدثین کا مذاق نہ اڑایا کریں. محدثین فقہا بھی ہیں اور جو فقہا ہیں وہ محدثین بھی ہیں، 2 الگ کیٹیگریز بہت دقیق مسائل کے اندر ہیں. آپ جن مسئلوں میں یہ روند مارنے کی کوشش کر رہے ہیں سر، آپ کے تو سارے مسئلے نہ محدثین سے ثابت ہیں نہ فقہا سے ہیں. وہ فقہ حنفیہ بریلویہ، فقہ حنفیہ دیوبندیہ، فقہ اہل حدیثیہ اور فقہ اہل تشیع کی ہیں. یہ قرآن و حدیث کے مسائل نہیں ہیں، لہذا ان کو اپنے جیب میں رکھیں. اور اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے، ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.